بھارتی آرمی چیف کا پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینا حقائق کے منافی قرار۔ ترجمان پاک فوج کا بھارتی آرمی چیف کے بیان پر سخت رد عمل۔ ISPR کے مطابق بھارتی آرمی چیف کا بیان مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کے سوا کچھ نہیں۔ بیان مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت، جبر سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ دنیا مسلمانوں کے خلاف بھارت کے نفرت انگیز نسل کشی جیسے اقدامات پر گواہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک سینئر حاضر سروس بھارتی فوجی افسر پاکستان کی حراست میں ہے۔ حکومت کی الیکٹرک وہیکلز کو فروغ دینے کے لیے اقدامات۔ ہر گلی محلے میں چارجنگ اسٹیشن لگے گا اور وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کی چارجنگ اسٹیشنز کے لیے ٹیرف میں 45% کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹیرف 71 روپے 10 پیسے سے کم کر کے 39 روپے 70 پیسے کر رہے ہیں۔ 15 دن میں چارجنگ اسٹیشن کی اجازت ملے گی۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے نقصانات میں کمی آئی۔ ڈسکوز کو سیاسی مداخلت سے پاک کرتے ہوئے گڈ گورننس کو بہتر بنا دیا۔ صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت 70 سے کم کر کے 40 روپے یونٹ کرنا خوش آئند ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی سے سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا الیکٹرک وہیکلز کے حوالے سے اجلاس سے خطاب۔ کہا بجلی فراہمی مناسب ہوگی تو EV منصوبے بہتر انداز میں چل سکیں گے۔ آلودگی کو کم کرنے کے لیے الیکٹرک وہیکلز جیسے اقدامات سود مند ہیں۔ الیکٹرک وہیکلز منصوبے سے آلودگی میں نمایاں کمی واقع ہوگی۔ ماحول کو آلودگی سے پاک کرنے کے لیے دنیا میں تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اسپیکٹرم جیسے بڑھے گا انٹرنیٹ سپیڈ بہتر ہوگی۔ 500 میگا ہرٹز اسپیکٹرم لے رہے ہیں۔ عدالت میں اسپیکٹرم کیسز ختم کرا دیے۔ وزیر مملکت شہزاد فاطمہ کا سینٹ میں اظہار خیال۔ کہا پاکستان کی سب میرین کی 8 کیبلز آتی ہیں، ان میں سے ایک ڈیڈ ہے، 2 نئی کیبلز آ رہی ہیں جس سے انٹرنیٹ میں بہتری نظر آئے گی۔ £190 ملین کہاں گئے؟ 190 ملین پاؤنڈ کے بدلے ہیرے کی انگوٹھیاں ملیں گی۔ 190 ملین پاؤنڈ کا جواب 2 صبح گھر چلے جاؤ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیالکوٹ میں طلبہ سے خطاب۔ کہا چور چور کہنے والے نون لیگ کی قیادت پر 1 پیسے کی کرپشن نہیں ثابت کر سکے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کئی بار پنجاب پر حملہ کیا، لیکن ہم نے نوجوانوں کو کسی کے خلاف نہیں ورغلایا، کبھی جلاؤ گھراؤ کی ترغیب نہیں دی۔ جن لوگوں کے پاس کارکردگی ہوتی ہے وہ کبھی جلاؤ گھراؤ کا نہیں کہتے۔ بے بنیاد مقدمات کے ذریعے بانی PTI کو اندر رکھنا چاہتے ہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس سے بچوں کو تعلیم کو نقصان ہوا۔ آج تک ثابت نہیں ہوا کہ 190 ملین پاؤنڈ جرم کے پیسے تھے۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ جرم کی رقم نہیں تھی تو پھر کیس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ فریز کرنے اور پھر ڈی فریز کرنے کا فیصلہ برطانیہ نے کیا۔ کوئی غلط فیصلہ ہوا ہے تو پھر پوری کابینہ کے خلاف کارروائی کی جائے، صرف بانی اور بشرا بی بی کے خلاف نہیں۔ سیاستدانوں کی غلط رویے کی وجہ سے آج پارلیمان بے معنی ہو گئی۔ میں سیاستدان ہوں، اس لیے ہمیشہ سے مذاکرات کا حامی ہوں۔ مجھے PTI کے مطالبات کا معلوم نہیں۔ ملک میں دھاندلی سے پاک انتخابات کی ضرورت ہے۔ سیاستدان کو جیل کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ بولے بلوچستان خیبر پختونخوا میں حکومت رٹ ختم ہو چکی۔ ملک میں عدم استحکام پیدا کر کے ہم صرف اپنا نقصان کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا برآمدات کے فروغ پر توجہ دی جا رہی ہے۔ پچھلے 5 برسوں میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 14 کروڑ سے زائد کا غبن ہوا۔ مالی غبن پر ایکشن کیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے تقریباً 7 کروڑ سے زائد رقم واپس کروا لی گئی۔
12 یا 1400 ارب روپے تقسیم کے دوران 14 کروڑ کا غبن اتنا بڑا مسئلہ نہیں. اتنی بڑی رقم کے مقابلے میں 14 کروڑ کی رقم کا تناسب انتہائی کم ہے. نئے چیف الیکشن کمشنر، ممبر سندھ اور بلوچستان کی تقرری کا معاملہ. قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز نے چیئرمین سینٹ کو خط لکھ دیا. لکھا آرٹیکل 215 کے تحت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان کی مدت 26 جنوری کو ختم ہوگی. چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور کل ہوگا. پی ٹی آئی چارٹر آف ڈیمانڈ حکومتی کمیٹی کو پیش کرے گی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو امید ہے کہ حکومت ان کے مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرے گی. انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا، سنجیدگی، کھلے دل، نیک نیتی کے ساتھ بیٹھیں گے تو تمام مسائل کا حل نکل آئے گا. بانی پی ٹی آئی سیاسی قیدی ہیں، سیاسی قیدی کی اب رہائی ہونی چاہیے. نو مئی مقدمات میں ڈاکٹر یاسمین راشد، سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید اور اعجاز چودھری پر فرد جرم عائد. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صنم جاوید اور دیگر پر بھی فرد جرم عائد کی گئی. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے ملزمان کے خلاف گواہوں کو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کر لیا. مزید سماعت 22 جنوری تک ملتوی. ایئر بیس کراچی پر حملے کا کیس ملٹری کورٹ کیوں نہیں کیا؟ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس حسن اظہر رضوی کا سوال. جسٹس جمال خان مندوخیل بولے، اس سوال کا جواب 21ویں آئینی ترمیم کے فیصلے میں موجود ہے. وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث نے بتایا کہ عدالتی فیصلوں میں ملٹری کورٹ تسلیم شدہ ہے. آرمی ایکٹ کے تحت جرم کا گٹھ جوڑ ہو تو ملٹری ٹرائل ہوگا. ملٹری کورٹ میں ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت جرم کا ہوتا ہے. بعض سویلین کے ٹرائل کی نہیں. جسٹس امین الدین نے کہا کہ ملزم ملٹری ٹرائل میں جرم کی نیت نہ ہونے کا دفاع لے سکتا ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ نیت کا جائزہ تو ٹرائل کے دوران لیا جا سکتا ہے. وزیراعظم اور آرمی چیف کی کوششوں سے معاشی محاذ پر کامیابیوں کا سفر جاری. کنٹری پارٹنرشپ پروگرام کے تحت عالمی بینک پاکستان کو 10 سال میں $20 ارب دے گا. وزیراعظم شہباز شریف نے ورلڈ بینک کی جانب سے پاکستان کے ساتھ کنٹری پارٹنرشپ پروگرام کو خوش آئین قرار دے دیا. ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ کنٹری پارٹنرشپ پروگرام ہماری ترجیحات کا عکاس ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات. پبلک سیکٹر سمیت ترقیاتی کاموں کا جائزہ. سندھ میں ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت. کاموں کی جلد تکمیل کا اعادہ کیا. اسحاق ڈار کی مراد علی شاہ کو فنڈز کی ادائیگی کی یقین دہانی. دو 2022 کے سیلاب متاثرین کو گھروں کی چابیاں دینے کی تقریب. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے تعمیر شدہ 250 گھروں کی چابیاں سیلاب متاثرین کو دے دیں. کہا متاثرہ علاقوں میں وفاقی حکومت کا بحالی کا منصوبہ تعطل کا شکار ہے. یہ منصوبہ ہمارے حوالے کیا جائے تو 8 سے 9 ماہ میں مکمل کر لیں گے. کرپشن کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کرنے والے علی امین کی ناک کے نیچے سے 799 ملین غائب ہو گئے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید. کہتی ہیں ظالموں نے ماں اور بچے کی صحت پر خرچ ہونے والے فنڈز کو بھی نہیں بخشا. مساجد کے ائمہ کرام کے نام پر 70 کروڑ کے فنڈز غائب کیے گئے. ارکان قومی و صوبائی اسمبلی اور سینیٹرز کے گوشوارے جمع کرانے کی ڈیڈ لائن آج ختم ہوگی. الیکشن کمیشن کے مطابق سالانہ گوشوارے جمع نہ کرانے والے ارکان کی رکنیت معطل کی جائے گی.
31 دسمبر تک 517 ارکان اسمبلی اور سینیٹرز نے گوشوارے جمع نہیں کرائے تھے۔ بنگلہ دیش کی معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے خاندان کے گرد قانون کا گھیرا تنگ، شیخ حسینہ اور خاندان کے خلاف مختلف کیسز دائر۔ بنگلہ دیش کے انسداد کرپشن کمیشن کا 45 سابق وزراء کے خلاف تحقیقات کا حکم۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے پاکستان کے میچز کی ٹکٹوں کی قیمتیں فائنل، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے منظوری دے دی۔ ٹکٹوں کی فروخت کا عمل جلد شروع ہونے کا امکان، چیمپئنز ٹرافی کی ٹکٹ 1000 میں بھی دستیاب ہوگی۔